اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا سبق جو ہے وہ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا سے ہے۔ یہ جو ربط ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی آیتوں میں یہودیوں کا، بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے، اور جو متصل آیتیں گزری ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ایک بدعملی کا تذکرہ کیا تھا، جو ہے جادو کی دلچسپی۔ جادو جو ہے وہ ایک کفری عمل ہے، اور ان کا جو جادو کے ساتھ جو دلچسپی ہے، جادو کو سیکھنا ہے، جادو پہ عمل کرنا ہے، وہ ان کی ایک بدعملی ہے۔ اور اس کی دو واقعات کے ذریعے تشریح کی گئی تھی۔ اب اس رکوع سے جو بات شروع ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کا جو عمل تھا اس کی بات ہو رہی ہے، اور ان کی عمل کے دیکھا دیکھی جو اس زمانے میں ایمان والے تھے وہ بھی متاثر ہو جاتے تھے۔ تو اس چیز کو واضح کرنے کے لیے آگے کی آیتیں آئی ہیں۔ ان میں سے پہلے ایک آیت جو ابھی آ رہی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ رائنا مت کہو، انظرنا کہو۔ اسی طریقے سے آگے بتایا جائے گا کہ یہودیوں کی طرح سوال مت پوچھا کرو، یعنی جس طرح بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے سوال پوچھتے تھے، اور اس طرح جا کر کے بے مطلب کے، بے وجہ کے سوال مت پوچھو۔ اسی طرح آگے اور بھی چیزیں آئیں گی جو یہودیوں کے ساتھ خاص تھیں، اور ان کا ایک طریقہ عمل تھا اس طرح کا۔ سبق ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یا ایہا جو ہے یہ ندا کے لیے ہے، اے اس کا معنی کیا جاتا ہے، یا بھی صرف ندا کے لیے آتا ہے اور ایہا بھی ندا کے لیے آتا ہے، اور یا اور ایہا کے ساتھ بھی ندا آتا ہے۔ خاص طور سے جب الف لام والی چیزوں پہ یا آتا ہے تو ایہا کے ساتھ آتا ہے۔ الذین مانے وہ لوگ جو آمنو جو ایمان لائے، تقولو سے تقولو قولو جو ہے وہی اس کا جو نہیں ہے وہ لا تقولو ہے، قول سے ہے۔ رعینہ جو ہے وہ رعینہ کا اگر ترجمہ ہے ہماری رعایت کریے تو یہ رعی مراعات سے ہے، یعنی ہماری رعایت کیجیے، ہماری حق کی رعایت کیجیے، ہماری بات سنیے۔ وقولو اور کہو قول سے ہے۔ انظرنا نظر اس کے معنی ہوتا ہے دیکھنا، انظرنا ہماری طرف دیکھیے، اس کا مطلب وہی ہے کہ ہماری رعایت کریے۔ واسمعوا سمع یسمعوا سماعت جو ہے اس سے ہے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے سننا۔ واسمعوا اسمعوا مانے ہماری بات سنیے، اور واسمعوا یہاں پہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کو سنو۔ وللکافرین عذاب علیم، علیم مانے ہوتا ہے دردناک، عذاب علیم دردناک عذاب۔ ترجمہ کہ اے ایمان والو راعینا مت کہو اور انظرنا کہو۔ لا تقولوا راعینا مت کہو راعینا، وقولوا انظرنا اور انظرنا کہو، واسمعوا اور جو بات کہی جائے اس کو سنو۔ یعنی ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مخاطب کرنا ہو تو بجائے اس کے رائنا کہنے کے انظرنا کہو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تم سے مخاطب ہو جائے تو جو بات تم سے کہی جائے اس کو بے توجہی سے مت سنو بلکہ غور سے سنو۔ وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔
اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی باتیں سنتے تھے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے وہ ساری باتیں سنتے تھے، اور بیچ بیچ میں وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مخاطب کرنے کے لیے یا کوئی سوال کرنے کے لیے رائینہ کا لفظ استعمال کرتے تھے، اور اس کا ترجمہ جو بظاہر ہوتا تھا وہ یہ کہ ہماری رعایت کریے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف مخاطب ہوتے تھے تو وہ بدبداتے تھے، صحیح سے بات سنتے نہیں تھے۔ تو رائینہ جو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے کہتے تھے، اس رائینہ کا مطلب بظاہر تو یہ تھا کہ آپ ہماری رعایت کریے، یعنی مراعات سے تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہودی رائینہ کو تھوڑا سے کھینچ کے بولتے تھے، رائینہ کہتے تھے، اور رائی معنی ہوتا ہے عربی میں چرواہا، تو وہ ترجمہ ہو جاتا تھا رائینہ یعنی اے ہمارے چرواہے۔ تو ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرتے تھے، اور اسی یا اس کا مطلب عبرانی میں بیوقوف کے بھی ہوتے تھے، ان کے ہاں ایک گالی کا لفظ تھا یہ، تو بڑے خوش ہوتے تھے کہ ہم نے ایک لفظ بولا، اور یہ سمجھتے نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو واضح کر دیں گے، اور ان کا دیکھا دیکھی کیا ہوتا تھا کہ ایمان والے بھی رائنا کہنا شروع کر دیے تھے۔ تو یہ آیت جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہے کہ یہودیوں کا دیکھا دیکھی ان کے لفظوں کو پکڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب مت کرو، اور اس کا جنرل معنی یہی ہوگا کہ یہودیوں کی باتیں سن کے ان کی باتوں پہ عمل کرنا شروع مت کر دیا کرو، ان کے عمل کے مطابق اپنے عمل کو مت کرو۔ بہرحال، اور چونکہ ایسا کرنا یعنی رسول کے سامنے رسول کی اہانت کرنا ایک کفر ہے، تو اسی لیے آگے کہا گیا ہے کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب آگے آیت ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے لوگ جو ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بھی بھلائی کی چیز نازل ہو۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آخر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کیوں کرتے تھے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پسند نہیں تھے، ذاتی طور پہ نہیں پسند تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی خامی تھی؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صداقت اور امانت میں مشہور تھے، تو ذاتی کوئی ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، بلکہ اہل کتاب اور مشرکین کو اس بات سے ناپسندیدگی تھی، اس بات کی ناپسندیدگی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے، جو بہتری ہے، یعنی وحی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری جا رہی ہے، اور ان کو یہ بات نہیں پسند آتی تھی۔ یہودی تو اس لیے نہیں پسند کرتے تھے کہ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ نبی بنی اسرائیل سے ہی آئے، اور مشرکین اس بات کو نہیں پسند کرتے تھے کہ جو سرداری ہے ان کے نزدیک، جو ان کی سرداری ہے وہ کسی نبی کے آنے کی وجہ سے وہ سرداری خطرے میں آ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ آگے فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ چاہتا ہے اس کے ساتھ خاص کرتا ہے، کسی کے ناپسندیدگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو کسی پہ کم نہیں کر دے گا۔ آیت ہے ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظیم۔ ما یود، ما معنی نہیں ہے، ود یا ودو اس کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کی خواہش کرنا، محبت کرنا، ود کہتے ہیں نا، ودود جو ہے محبت کرنے والا، اسی کا جو یہ فعل ہے۔ الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، خواہ اہل کتاب میں سے ہو، وللمشرکین، اور نہ ہی مشرکین، یعنی مشرکین بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ ینزل تنزیل سے ہے یعنی نازل کیا گیا، علیکم تم پر، من خیرم کوئی بھی بہتر چیز، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔
واللہ یختص، اختص مانے ہوتا ہے کسی چیز کو خاص کرنا، کسی چیز کو مخصوص کر دینا، برحمتی ہی، اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے، شاء یشاء مانے ہوتا ہے چاہنا، مشیت جس کو کہتے ہیں، ماشاء اللہ جب ہم بولتے ہیں تو وہی ہوتا ہے یہ۔ واللہ ذو الفضل العظیم، ذو جب آتا ہے کسی چیز پہ تو وہ اس چیز کے مالک کا معنی ہو جاتا ہے، والا کا ترجمہ کیا جاتا ہے، ذو ملکیت کو بیان کرتا ہے، ذو الفضل مطلب فضل والا، عظیم مانے بڑا۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، ما یود نہیں چاہتے ہیں، الذین کفروا کافر، من اہل الکتاب خواہ وہ کافر اہل کتاب میں سے ہوں، وللمشرکین اور نہ ہی مشرکین، اہل کتاب اور مشرکین میں سے کافر نہیں چاہتے ہیں، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ نازل کیا جائے علیکم تم پر، من خیر من ربکم تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھی بھلائی، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے، من یشاء جس کو اللہ چاہتا ہے، من یشاء جس کو اللہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے، یعنی اللہ کا فضل جو ہے بہت زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور اپنی رحمت جس پہ چاہتا ہے اس پہ نازل کرتا ہے، کسی کے چاہنے اور کسی کے ناپسندیدگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آگے جو آیت ہے وہ نسخ کے تعلق سے ہے، اور اس کا پس منظر بھی یہودیوں سے جڑا ہوا ہے۔ وہ اس طرح کی یہودی جو تھے وہ ابھی پیچھے آیت گزری ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی بھلائی اس مسلمانوں میں نازل ہو، تو ان کا ایک عمل یہ بھی تھا کہ وہ طرح طرح کے سوال مسلمانوں میں شک ڈالنے کے لیے کیا کرتے تھے، اور ان کو سکھایا کرتے تھے، تاکہ ان کے دل میں کفر کا ایک شک آ جائے اور ان کا ایمان جو ہے وہ ڈگمگا جائے۔ تو اسی شک میں سے ایک اس میں آگے اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ نسخ کا شک ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر پچھلی جو کتابیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو ایسا کیوں ہوا کہ کچھ احکام جو پچھلی کتابوں میں ہیں وہ قرآن میں بدل دیے گئے؟ تو اس طرح کا جو شک ہے وہ پیدا کیا کرتے تھے، خاص طور سے جس طرح کی بیت اللہ کو جب قبلہ بنایا گیا اور بیت المقدس کا جو قبلہ تھا اس کو، یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف پہلے نماز پڑھی جاتی تھی تو اس کو بدل دیا گیا۔ اسی طریقے سے جب حج کو فرض کیا گیا تو یہ پچھلی کتابوں میں یہ احکام نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے احکام کو بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے یہ ہیں کہ نسخ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک چیز نازل کی اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے کو بدل کے کوئی نئی چیز نازل کی، یعنی پچھلی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ چینج کر دیا اور نئے حکم کو نازل کر دیا۔ یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب نأتی بخیر منہا او مثلہا، کہ جو چیز بھی ہم منسوخ کرتے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر چیز یا اس کی طرح ہی کی کوئی چیز لاتے ہیں، یعنی جو چیز اب لائی جا رہی ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو نازل کیا، نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کے چینج ہونے سے اور تمہارے لیے جو بہتر تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم کو چینج کر کے تمہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے میں پہلے سے بھی وہ چیز تھی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیے، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها،
علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، ما مانے وہ چیز جو ننسخ ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیتن یعنی آیت، ماں کی تشریح کر رہا ہے من آیا، جب ماں کے بعد من آتا ہے اور اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ ماں کے اندر جو ایک طرح کا ابہام ہوتا ہے، یعنی جب ہم بولتے ہیں کوئی چیز وہ چیز، تو وہ چیز ایک دم واضح نہیں ہوتی ہے، تو اس کے بعد جب من کے ساتھ کوئی چیز آ جاتی ہے، کوئی بھی فعل یا ہو یا کوئی ناؤن ہو یعنی اسم ہو، تو وہ کیا کرتا ہے کہ جو ماں کے اندر جو تھوڑا موڑا سا ابہام ہے اس کو واضح کر دیتا ہے۔ تو ما ننسخ من آیتن، وہ وہ چیز جو ہم منسوخ کرتے ہیں، یعنی آیت، تو ترجمہ یہ ہے کہ جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں، یہ ترجمہ ہوگا۔ او ننسیہا، انسا مانے ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز بھلا دینا، نسیان جس کو کہتے ہیں بھولنے سے، اس سے ہے۔ نعتی بخیر، نعتی عطا یاتی سے ہے، اس کے معنی ہوتا ہے آنا، اور جب عطا یاتی با کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لانا۔ نعتی بخیر منہا، تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں، یعنی اس آیت سے بہتر لے آتے ہیں، او مثلیہا، یا اس کی ہی طرح کوئی آیت لاتے ہیں۔ ترجمہ، ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، جو چیز، جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا ہم اس کو بھلا دیتے ہیں، تو ہم اس آیت سے بہتر یا اس کی ہی طرح کچھ لے آتے ہیں۔ یہاں پہ دو چیز بیان کی گئی، یعنی جو بھی چیز، جو بھی حکم ہم منسوخ کرتے ہیں اس سے ہم بہتر لاتے ہیں، یعنی نئی آیت لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے، یا اس کی ہی طرح کوئی لاتے ہیں، یعنی اس کی ہی طرح کی آیت، اسی طرح کا کوئی حکم لے آتے ہیں جو تمہارے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو دو وجہ ہوتی ہے نسخ کی، یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصلحت ہوتی ہے جو بہتری ہوتی ہے، وہ ہو سکتا ہے بندے پہ واضح نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ چیز سہل ہوتی ہے، وہ آسان ہوتی ہے۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت والا ہے؟ یعنی اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے کوئی چیز پتہ نہیں تھی اور اس کو جب چیز پتہ چلی تو اس نے اپنا ارادہ بدل کے نئی چیز لے کے آئی، تو یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قدرت والا ہے۔ یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے جو بہتر تھی اس چیز کو لایا گیا، وہی چیز پہلے تمہارے لیے بہتر نہیں تھی، زمانے کا چینج ہوتے ہی، زمانے کے بدلتے ہی وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اسی چیز کو اور واضح کر کے فرماتے ہیں آگے آیت میں، علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ علم تعلم، لم مانے نہیں ہوتا ہے علم کیا نہیں، تعلم علم سے ہے، تم نہیں جانتے، ترجمہ کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ بے شک اللہ، لہو اس کے لیے، اس کے پاس، ملک مانے بادشاہت، سماوات آسمان، سما مانے آسمان، سماوات آسمانوں کا ترجمہ ہوگا، ارض مانے زمین، وما لکم من دون اللہ، ما لکم نہیں ہے، ما مانے نہیں، لکم تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، پیچھے آ چکا ہے من دون اللہ، دون مانے ہوتا ہے کسی چیز کے علاوہ، ولی مانے ہوتا ہے مددگار، نصیر کے معنی بھی مددگار ہوتا ہے، یہاں پہ ترجمہ حمایتی کر سکتے ہیں، حمایت کرنے والا، مدد کرنے والا ایک ہی بات ہو گئی، حمایت کے معنی مدد ہی ہوتا ہے۔ ترجمہ ہے علم تعلم، کیا تم کو علم نہیں کہ ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، کہ اللہ کے پاس زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے پاس، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کو چھوڑ کر، من ولی کوئی بھی مددگار، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی حمایتی۔
यहाँ पे ये आयत पूरी हुई है। आगे इसी आयत से जुड़कर कहा जा रहा है कि इस वक्त जो यहूदी तुमको नस्ख की बातें बता रहे हैं और तुमको सवालात पूछने पर उकसा रहे हैं, ये यहूदी पहले भी मूसा अलैहिस्सलाम से इसी तरह का बेवजह बेमतलब का सवाल करते रहते थे। अभी पीछे आयतों में गुजरा है, जब वो किसी शख्स का कत्ल हो गया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से कहा कि तुम गाय ज़बह करो। तो किस तरह आपने देखा कि उस आयत में साफ साफ बयान किया गया कि किस तरह यहूदियों ने तरह तरह के सवाल किए कि उबैयिन लना माही, कि आप बताइए कैसा है, कैसा हो। तो 3-4 आयतों में उसका तज़किरा आया। तो जिस तरह वो बेवजह का सवाल करते थे, इसी तरह इस वक्त मुसलमानों को ये नस्ख की बातें बता के और तरह तरह के सवाल पूछ पूछ के मुसलमानों को वो उकसाते हैं। तो यहाँ पर आयत में कहा जा रहा है कि क्या तुम चाहते हो, या यहाँ मुखातब मुसलमान भी हैं और यहूदी भी हैं, कि क्या तुम चाहते हो कि तुम अपने रसूल यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह सवाल करो जैसा कि पहले मूसा से सवाल किया गया। यानी जैसा कि बनी इसराइल पहले मूसा से सवाल करते थे, क्या तुम ईमान वाले और यहूदी दोनों लोग क्या ये चाहते हो कि तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बार बार सवाल करके परेशान करना चाहते हो? अम तुरीदून अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइल मूसा मिन क़ब्ल वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमानी फ़क़द ज़ल्ल सवा अस्सबील। अम माने क्या, तुरीदून इरादा से है, तुम इरादा करते हो, तुम चाहते हो, अन की, तसअलू सवाल करना, सवाल सअला यसअलू तसअलू तुम सवाल करो, रसूलकुम तुम्हारे रसूल यानी अपने रसूल से, कमा जैसा कि, कमा माने जैसा कि, सुईला सवाल पूछा गया, मूसा सवाल मूसा से सवाल पूछा गया। सुईला जो है वही सअला का जो मारू मजहूल सिगा है वो सुईला है, यानी पैसिव वॉइस है सुईला, एक्टिव वॉइस जो है वो कसाला है। मिन कब्ल पहले, कब्ल माने पहले होता है तो आम लफ्ज है। वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमानी फ़क़द ज़ल्ल सवा अस्सबील। तबद्दला माने बदलना, किसी चीज को बदलना, तब्दील बदला से है, और ये तबद्दुल माने होता है बदलना। बिल ईमान, कुफ्र बिल ईमानी, कुफ्र को ईमान से, ईमान के बदले। फ़क़द ज़ल्ल, ज़ल्ल जो ज़लाल गुजरा है ना उसी से है। वलद्दाल्लीन में जो ज़लाल है, ज़ल्ल माने होता है रास्ता भटकना, और सवा माने होता है सीधा दरमियानी, और अस्सबील माने होता है रास्ता। जो सिरात का माना है वही सबील का माना है। अम तुरीदून अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइल मूसा मिन क़ब्ल। तर्जुमा है कि क्या तुम चाहते हो कि तुम अपने रसूल से सवाल करो, कमा उसी तरह, सुइला मूसा मिन क़ब्ल जैसा कि मूसा से सवाल किया गया पहले। वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान, और जिसने कुफ्र को इख्तियार किया ईमान के बदले, यानी जिसने ईमान के बदले कुफ्र को ले लिया, फ़क़द ज़ल्ला सवा अस्सबील तो वो सीधे रास्ते से भटक गया। ज़ल्ला माने होता है भटक जाना, सवा अस्सबील सीधा रास्ता, तो सीधे रास्ते से वो भटक गया। यानी ये कहा जा रहा है कि इस तरह के बेमतलब सवाल करना और रसूल की एहानत करना वो कुफ्र है। आगे जो आयत है वो इसी से जुड़ी हुई आयत है। यानी यहूदी जो नस्ख के सवाल जो सवाल पूछते थे, इसी तरीके से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इहानत का मामला कर रहे हैं, और इसी तरह वो चाहते थे कि ईमान वाले भी उनकी नकल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राय ना कहें, नस्ख का सवाल पूछें। तो वो आखिर ऐसा क्यों चाहते थे?
آگے آیت میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اہل کتاب چونکہ ان کے دلوں میں حسد ہے، ان کا حسد یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے بجائے ان کے اندر نازل ہوئے ہوتے، تو ان کے اندر چونکہ ایک طرح کا حسد ہے، ایک طرح کی جلن ہے، تو وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم لوگ مومن ہو گئے ہو اور تم اچھے عمل کر رہے ہو اور تم جنت کے راستے پہ جا رہے ہو، تو ان کی خواہش یہ ہے کہ تم کو کسی طریقے سے کافر بنا کر کے تم کو بھٹکا دیں، کیونکہ ان کے دلوں میں حسد ہے، تو اسی لیے وہ اس طرح کے عمل کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے سامنے رائنا کہتے ہیں تو مسلمان ان کی نقل میں رائنا کہنے لگتے ہیں، مسلمانوں کو آ کر کے نسک کی بات بتاتے ہیں تو مسلمان لوگوں کے دل میں شک پیدا ہو جاتا ہے، تو ان کا یہ سارا جو عمل ہے وہ تم کو کافر بنانے کے لیے ہے، اور وہ کیوں ایسا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں حسد ہے، حالانکہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرمائیں گے کہ اب آگے تم کو کیا کرنا ہے کہ ان سب باتوں کو درگزر کرو اور آگے بڑھو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا کوئی فیصلہ فرما دے۔ ٹھیک ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یودو جو گزرا ہے اسی سے ودہ ہے، ودہ یودو معنی ہوتا ہے کسی چیز کی خواہش کرنا، محبت کرنا۔ کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ، یعنی اہل کتاب کا ایک بڑا گروہ، لو یردونکم کی کاش کی تم کو لوٹا دے، یردو ردہ یردو معنی ہوتا ہے کسی چیز کو لوٹانا، جواب کو بھی کہتے ہیں رد، رد معنی ہوتا ہے کسی چیز کا جواب دینا، تو چونکہ جواب بھی سوال کے جواب میں لوٹایا ہی جاتا ہے اس لیے اس کو رد بھی کہتے ہیں۔ من بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد، کفارا حسدن حسد معنی جلن، من عندی انفسہم ان کے دلوں میں، عند معنی ہوتا ہے پاس، انفس معنی من کہہ لیجئے، نفس کہہ لیجئے، تو یہاں پہ ترجمہ دل ہے کیونکہ حسد کو اردو میں کہا جاتا ہے کہ دل میں حسد ہوتا ہے۔ من بعد ما تبین لہم الحق، بعد من بعد معنی بعد، ما اس کے بعد، تبین لہم الحق جبکہ ان کے سامنے حق واضح ہو گیا، تبین معنی واضح ہو جانا، لہم ان کے سامنے، الحق الحق معنی سچائی۔ فعفو جو ہے اس کا مطلب ہے معاف کرو، یعنی جس کو کہتے ہیں آپ عفو معنی ہوتا ہے معافی، معافی بھی اسی سے ہے، اور وصفحو معنی ہوتا ہے درگزر سے کام، تسامحو جو ہے اسی کا عربی میں یہ بھی وصفحو بھی استعمال کرتے ہیں، وصفحو معنی درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہ یأتی معنی ہوتا ہے آنا اور با کے ساتھ آتا ہے تو لانا، تو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ لے آئے اپنے حکم کو، یعنی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے، یعنی کوئی اللہ تعالیٰ کو جب تک کوئی فیصلہ نہیں کر دیتا ہے ان کے بارے میں تب تک معاف کر کے درگزر سے کام لو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ترجمہ ہے ود کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ چاہتے ہیں، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا کہ تم کو لوٹا دیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر، کہ تم کو تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا دیں، حسدا من عند انفسہم اپنے دلوں میں حسد کی جلن کی وجہ سے، من بعد ما تبین لہم الحق بعد اس کے کہ ان کے لیے سچائی واضح ہو گئی ہے، فاعفو وصفحو تو معاف کرو اور درگزر سے کام لو، حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ
ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ یہ تو بات ہوئی کہ آپ ان سب چیزوں میں مت پڑو، بلا وجہ کے سوالات مت کرو، کفریہ حرکتیں مت کرو، یہودیوں کا دیکھا دیکھی ان کی طرح سوال کرنے کے طریقے کو مت اپناؤ۔ تو تم، اور یہ تو ہوگی منع کرنے والی بات، نہیں جو ڈونٹس ہیں ان کو بیان کیا، ڈوز کیا ہیں وہ آگے بیان کیے جا رہے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو، وما تقدموا، قدم یقدم معنی ہوتا ہے کسی چیز کو آگے بھیجنا، تو ما مانے وہ چیز، تقدمو تم آگے بھیجتے ہو، لانفسکم اپنے لیے، انفسکم لانفسکم اپنے لیے، من خیرن، ما کے بعد من ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ما کی تشریح کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو ما تقدمو جو بھلائی، یعنی خیر کا ترجمہ یہاں پہ کر لیں گے ما کے ساتھ، تو ترجمہ ہوگا ما تقدمو لانفسکم من خیر، جو بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجتے ہو، تجیدوہ تم اس کو پاؤ گے، وجدہ یجدو کے معنی ہوتا ہے اس کو پانا، عند اللہ اللہ کے پاس، ان اللہ بما تعملون بصیر، بما تعملون ما تعملون وہ چیز جو تم کرتے ہو، بصیر جاننے والا، دیکھنے والا۔ اب یہاں سے کہا جا رہا ہے کہ نماز، واقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دو، وما تقدموا لانفسکم من خیر اور جو بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجتے ہو، تجدوہ عند اللہ تم اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے، یعنی جو کچھ بھی اچھا عمل تم یہاں پہ کرو گے وہ آگے جائے گا، اور اللہ کے پاس جب تم پہنچو گے تو تم اس کو پالو گے، یعنی ثواب کی صورت میں تم اس اچھے عمل کو پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے، بصیر مانے دیکھنے والا۔ اور اسی طرح سے یہودی چونکہ کہتے تھے، پیچھے بھی گزر چکا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم کو آگ نہیں چھوئے گی، اسی طرح وہ کہتے تھے کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے۔ تو پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی عہد لے لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ اسی بات کو یہاں پہ بھی ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ بھی چونکہ یہودی یہ ساری چیزیں یا سب جتنی بدعملی صرف اسی زوم میں کرتے تھے، اسی خوش فہمی میں کرتے تھے کہ ہم چاہے کتنا بھی برا عمل کر لیں ہم تو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی آگے بیان کر رہے ہیں اور اس کی نفی کر رہے ہیں۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان کنتم صادقین۔ قالو قول سے ہے، لن ہرگز نہیں کا ترجمہ ہوتا ہے، ہرگز نہیں جائیں گے، یدخل دخول سے داخل ہونا، جانا، تو لن يدخل الجنت نہیں جائیں گے جنت میں، الا مگر، سوائے، من کانا جو ہے، ہودن یعنی یہودی، او نصارا یا نصرانی، تل کا معنی وہ، یہ ترجمہ یہاں پہ ہے، امانیہم امنیہ کی جمع ہے، پیچھے گزرا ہے، اللہ امانیہ میں امنیہ کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آرزو، آرزو خواہشیں، اس کا ترجمہ ہے ہاتو، ہاتو معنی ہوتا ہے لے آؤ، ہاتی اس کا واحد ہے، ہاتو اس کی جمع ہے، ہاتو معنی لے کے آؤ، پیش کرو، برہان معنی ہوتا ہے دلیل، جیسے پیچھے کہا گیا تھا کہ قالو اتتخذو کیا ہے کہ کیا تم نے عہدم من عند ربکم کہ تم نے کیا تم اپنے رب سے تم نے کوئی عہد لے لیا ہے۔ اسی طرح یہاں پوچھا جا رہا ہے، یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ جنت میں تم ہی جاؤ گے تو تم
کوئی دلیل لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ ترجمہ ہے قالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، ان لوگوں نے کہا یعنی اہل کتاب نے کہا کہ لن يدخل الجنت، ہرگز نہیں جائیں گے جنت میں، الا من كان هودا او نصارا، مگر وہ جو یہودی یا نصرانی ہیں، یعنی نصرانی کہتے ہیں کہ نصرانی جائیں گے، یہودی کہتے ہیں یہودی جائیں گے۔ تلک امانیہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کی آرزویں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، صرف آرزو پالنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، کہہ دیجئے ہاتو برہانکم، اپنی دلیل پیش کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت جائے گا کون؟ جب یہ نہیں جنت میں جائیں گے تو جنت میں جانے کا جو معیار ہے، جو سبب ہے، وہ اسلام لانا ہے اور اچھا عمل کرنا ہے، یعنی ایمان اور عمل صالح جنت جانے کا سبب ہے، اسی کے ذریعے کوئی بھی جنت میں جائے گا۔ تو آگے اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بلا معنی ہوتا ہے ہاں، کیوں نہیں، یعنی جب وہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں جائیں گے جنت میں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں نہیں جائیں گے جنت میں؟ یہاں ترجمہ یہ ہے بلا، کیوں نہیں جائیں گے؟ من اسلم، من مانے وہ جو، اسلم اسلام لایا، یہاں پہ وجہو کے ساتھ اسلم ہے، تو اسلم کا ترجمہ ہے جس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، اپنے رخ کو سپرد کر دیا، للہ اللہ کے لیے۔ اسلم مانے ہوتا ہے سپرد کرنا، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ سرنڈر کو اسلام کہتے ہیں، سپرد کر دینے کو۔ وہوا محسن، اور احسان کرنے والا، محسن ہے، وہ پیچھے گزرا ہے کہ احسان معنی ہوتا ہے اچھا عمل کرنے والا۔ فلہ اجرہ، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے، اس کا بدلہ ہے عند ربی، اس کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور اس کے اوپر خوف نہیں ہے اور نہ وہ غمگین ہوگا، یحزنون غمگین ہوگا۔ ترجمہ ہے ہاں کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف سپرد کر دیا، وہو محسن، اور وہ اچھے عمل کرنے والا ہے، فلہ اجرہ عند ربی، تو اس کا بدلہ اس کے رب کے پاس ہے، تو اس کے لیے اس کا بدلہ اس کے رب کے پاس ہے، وَلَهَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اور اس پر کوئی خوف نہیں ہے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی ان کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا جنت میں، نہ وہ جنت میں کسی طرح کے غم کے شکار ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آج ہم یہیں تک پورا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔